امریکہ کی جانب سے جنوبی کیرولائنا کے ساحل کے قریب چین کا ایک جاسوس غبارہ مار گرائے جانے کے صرف چند ہفتے بعد قانون سازوں نے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک معاملات میں مقابلے کی ایک تفصیلی تحقیقات کا آغاز کیا۔ This is an existential struggle. یہ 21ویں صدی میں ہماری زندگیوں اور ہمارے وجود کے بارے میں ہے اور انتہائی بنیادی آزادیاں داؤ پر ہیں۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی پوری توجہ مستقبل میں ایک ایسی دنیا کے تصور پر مرکوز ہے جو مطلق العنان ٹیکنوکریٹس نگران حکومتوں سے بھری ہو، جہاں انسانی حقوق پارٹی کی خواہشات کے تابع ہوں۔ کانگریس کے رکن مائک گیلگر اس 24 رکنی کمیٹی کی قیادت کریں گے، جس کے بارے میں بہت سے اراکین کا کہنا ہے کہ اسے غیر جانبدار تعاون کا ایک ماڈل ہونا چاہیے۔ We must recognize that the CCP ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی چاہتی ہے کہ ہم جھگڑالو، متعصب اور عدم روادار بنیں۔ در حقیقت سی سی پی اس کی امید کرتی ہے، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے نقطہ نظر اور پس منظر کا تنوع امریکہ کے عملی نظام کی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ It is our defining feature and strength. لیکن قانون سازوں نے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیروں کے یہ انتباہ سنے ہیں کہ امریکہ کو کوئی بنیاد تشکیل دینی چاہیے۔ The United States and other nations across the free world امریکہ اور آزاد دنیا کے دوسرے ملکوں نے سرمایہ اور ٹیکنالوجی ایک اسٹریٹجک مد مقابل کو منتقل کر کے مسابقتی فوائد کے خاتمے کی توثیق کی ہے۔ اس سال کے شروع میں صدر جو بائیڈن نے زور دے کر کہا کہ امریکہ کا چین کے ساتھ مقابلہ ہے، تنازع نہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں بیجنگ کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ There's really no excuse anymore. بیجنگ کے ارادوں کے بارے میں بیوقوف بننے کا واقعی اب کوئی جواز نہیں ہے۔ چیئرمین جی کے عوامی سطح پر دیے گئے بیانات کی فہرست بہت طویل ہے اور ان کی حکومت کے مجموعی شرمناک اقدامات کا اس وقت غلط مفہوم نہیں لیا جانا چاہیے۔ کمیٹی کے وسیع پیمانے پر تحقیقات سے سیکیورٹی خطرات کے بارے میں نئے نقطہ نظر سامنے آئیں گے۔ کانگریس کے رکن ڈین نیو ہاؤس نے وی او اے کو بتایا کہ انہیں چینیوں کی جانب سے امریکہ کے زرعی علاقوں میں رقبے کی خریداری پر تشویش ہے۔ کیا آپ ہماری خوراک کی فراہمی کے نظام میں اس سے زیادہ کسی اور غیر یقینی صورتحال کا تصور کر سکتے ہیں؟ سپلائی چین میں شاید یہی ایک کڑی جس پر تنازع کی صورت میں کسی ایسے شخص کا کنٹرول ہو جائے جو ہمارا دوست نہ ہو۔ کمیٹی کے ارکان نے وی او اے کو بتایا کہ جاسوسی غبارہ سیکیورٹی کے خطرے کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ امریکی فی الواقع ہر روز فون پر اپنی گفتگو میں اس پر بات کرتے ہیں اور یہ کہ خطرہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ چین ایک بہت بڑا فوجی خطرہ ہے، ان کی بحریہ زیادہ بڑی ہے اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ امریکی بحریہ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ان کے پاس امریکہ سے زیادہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل لانچز ہیں۔ ان کی صلاحیتیں اور ہائپر سونک جیسی چیزیں امریکہ کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں۔ ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی ایسے بل پر کام کر رہی ہے جس کے تحت بائیڈن چین کے زیر ملکیت سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر امریکہ میں پابندی لگا سکیں گے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔